بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہم 29 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعرات کا۔ آج آپ سے کچھ خبریں میں شیئر کر رہا ہوں اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے فارورڈ کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے، اور پوری دنیا تک پہنچے بھی، اور خاص طور پہ ان ممالک کو ایک اچھا خاصا ٹیکہ لگے اور ان کو احساس ہو کہ کس طریقے سے آپ ایک آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر ایک بہت بڑی کمیونٹی کی، مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، اور ایک ایسی ہستی کی توہین کر رہے ہیں جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے نامور اسکالر بلا مذہب، بہت بڑے بڑے اسکالر جو مذہب سے بالاتر ہو کر انہوں نے اس ہستی کے بارے میں ایک بے باک تبصرہ کیا، بے باک طریقے سے ان کی تعریف کی۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمۃ اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا، اور ان کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، اور ان کے ساتھ یہ آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن فرانس کو ایک بہت اچھا ٹیکہ لگایا جا سکتا ہے اور لگ رہا ہے، اور فرانس کو جب ٹیکہ لگے گا تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، کیونکہ یہ ہیں مادیت پرست لوگ ہیں، دولت سے پیار کرنے والے، دولت پرست ہیں، اور یہ صرف وہی زبان سمجھتے ہیں، دولت کی زبان سمجھتے ہیں، اور جب ان کو معاشی ٹیکہ لگے گا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا ان کی انتہا پسندی کا اور ان کی ریاستی دہشت گردی کا۔ یہ ریاستی دہشت گردی میں آپ کو بتا دوں جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، بار بار ناکام ہو چکے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، پیار، محبت اور عشق یہ جناب ہر مسلمان کے اندر رچا بسا ہوا ہے، دل دماغ میں، ہر دماغ میں یہ رچ بس جاتا ہے۔ یہ غازی علم الدین شہید، انہوں نے اسی طریقے سے ایک آپ کو پتہ ہے پارٹیشن سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے کا واقعہ ہے، انہوں نے یہی کام کیا تھا، اور ایک ملعون کو انہوں نے فارغ کر دیا، قتل کر دیا، اور اس کا مقدمہ کس نے لڑا تھا؟ اس کا مقدمہ لڑا تھا جی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور وہ خاص طور پہ لاہور آئے تھے ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے لیے، اور غازی علم الدین شہید کو بچانے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب یہ مشتعل کر کے قتل کیا ہے، یہ اس کے جذبات کو مجروح کیا ہے، ایک مسلمان کے جذبات کو، اور اس لیے اس کو ڈیتھ سینٹنس نہیں دی جا سکتی، سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہ ہمارے لیے کچھ اور قانون، ان تمام مغربی ریاستوں کا، نان مسلم سٹیٹس کا، لیکن مسلم سٹیٹس کے لیے یہ کچھ اور پیمانہ رکھتے ہیں اپنے لیے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اس کے بعد فرانس کو ایک بہت اچھا خاصا ٹیکہ لگ رہا ہے اور اس کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، لیکن کچھ اور ٹیکہ بھی لگ سکتا ہے۔ دو ملک ہیں اس وقت سر فہرست جی جو خاص طور پہ بہت آگے ہیں، اور انہی کا ہی فرانس نے اب تک اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے۔ ایک ہے ترکی اور ایک ہے پاکستان۔ ترک صدر طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان۔ سیاسی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن جو اچھا کام ہے وہ میرا خیال ہے سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے مجھے یہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی سیاسی مفادات کی وجہ سے اور سیاسی دشمنی کی وجہ سے ہمارے پولیٹیکل لیڈر، خاص طور پہ اپوزیشن، وہ بھی اس معاملے میں کافی کیا کہنا چاہیے، ان کا رویہ بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں جس طریقے سے شور شرابہ کیا گیا جب قرارداد پیش کی جا رہی تھی اور ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا، وہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ سیاسی دشمنی کو اپنی جگہ الگ رکھیں، لیکن جہاں پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں پہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ تو جناب ترک قومی اسمبلی سے ایک قرارداد پاس ہوئی ہے جس میں فرانس کے صدر کو ملعون قرار دیا ہے، لعنتی قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ قرارداد منظور ہوئی۔ اور خاص طور پہ طیب اردوان نے جو خطاب کیا جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ فرانس پر اس وقت ذہنی طور پر مفلوج شخص کی حکمرانی ہے،
اور جس نے دین اسلام پر بد کلامی اور بے حرمتی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور میری ترک عوام سے گزارش ہے کہ اس فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ پھر انہوں نے جرمن کی چانسلر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ جرمن چانسلر سے مخاطب ہو کے کہا کہ جرمنی میں تو آزادی مذہب کا کافی پرچار ہے، اور جیسے وہاں سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جرمن میں پولیس کے 100 اہلکار نماز فجر کے وقت مسجد پر دھاوا بولتے ہیں؟ تو کیا کسی نے ترکی میں اس قسم کی حرکات کا مشاہدہ کیا؟ پھر وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ بالکل نہیں۔ اور انہوں نے تو ترک صدر نے کہا کیونکہ صحیح معنوں میں دینی آزادی کا اطلاق ہمارے ہاں ہے۔ یہ بات میں آپ کو پاکستان کی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اقلیتوں کو بے پناہ آزادی حاصل ہے۔ اس پہ حالانکہ شور بھی مچتا ہے اور اس پہ رد عمل آتا ہے سخت۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام آباد میں جگہ دی گئی مندر کے لیے، مندر کی تعمیر کے لیے، اس پہ بہت زیادہ غصہ تھا، لیکن دی گئی۔ یہاں پہ جو مندر ہیں، جو گرجا گھر ہیں، جو گردوارے ہیں، ان کو ریاست لک آفٹر کرتی ہے، یعنی کہ گورنمنٹ قومی خزانے سے اس کو لک آفٹر کیا جاتا ہے تاکہ ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے کہ جو انڈیا والی سائڈ پہ ہماری مساجد عبادت گاہیں رہ گئی تھیں، ان کا خیال رکھنا تھا انڈین گورنمنٹ نے، اور جو یہاں ہیں ان کا خیال رکھنا تھا پاکستان نے۔ پاکستان اس پہ مکمل طور پہ عمل کر رہا ہے، اور تمام پرانے مندر، پرانے گردوارے، یہ گرجا گھر، سب کو وہ محفوظ بھی کر رہا ہے اور اس کو رینوویٹ بھی کر رہا ہے، اور قومی خزانے سے کیا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا مندر جو کہ جہاں پہ آبادی بھی نہیں ہے، ہندو آبادی نہیں ہے، سکھ آبادی نہیں ہے، کسی کو بھی ختم نہیں کیا گیا، یہ فیکٹ ہے، اور یہ بہت ہی اہم جگہوں پہ بھی ہے، ورنہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن میں انڈیا وزٹ کر چکا ہوں، انڈیا، اور خاص طور پہ پنجاب میں، کیونکہ ہمارے بھی خاندان جو ہیں وہ پنجاب سے آئے تھے، مشرقی پنجاب، حصار، سرسا وغیرہ سے۔ میں وہاں جا چکا ہوں، چندی گڑھ دیکھا ہے، امرتسر دیکھا ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو مساجد ہیں وہ کیا کہنا چاہیے، چرسیوں اور بھنگیوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ یہ جانور جو ہیں، جنگلی جانور، کتے، جو آوارہ کتے ہیں، ان کا مسکن ہے۔ وہاں پہ کسی بلڈنگ کا خیال نہیں رکھا۔ ایون ہمارے جو قبرستان ہیں وہ بھی انہوں نے ملیا میٹ کر کے وہاں پہ بھی پلازاز تعمیر کر دیے۔ تو یہ ہے فرق، اور یہی ترک صدر کہہ رہے ہیں کہ اصل جو آزادی ہے وہ ہمارے ہاں ہے، دینی آزادی۔ یورپ میں دینی آزادی نہیں ہے، مغربی ممالک میں دینی آزادی نہیں ہے، کیونکہ وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ حجاب، فرانس میں تو بہت زیادہ ایک انتہا پسندی ہے اور ریاستی دہشت گردی ہے مذہبی، کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ کیا کیا قدغنیں لگائی گئیں۔ آپ حجاب نہیں لے سکتے، آپ اسکارف نہیں لے سکتے، آپ کیا کہنا چاہیے، اوپنلی آپ اپنا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی گفتگویں اور قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فرانس کے اس پہ جو صدر نے اپنے خطاب میں جو ان کی قومی اسمبلی ہے وہاں پہ کیا، انہوں نے کہا کہ اسلام اور مسلم دشمنی کی سرپرستی اب یورپی رہنماؤں کے منشور میں شامل ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یورپی رہنما فاشسٹ ہیں، حقیقی معنوں میں نازی ازم کی کڑی ثابت ہو رہے ہیں۔ حالیہ ایام میں پیش آنے والے واقعات صدارتی عہدے پر فائز سربراہوں کی بد تہذیبی اور نماز فجر کے وقت مسجد پر پولیس کا دھاوا غیر معمولی اقدامات ہیں، اور 60 لاکھ مسلم آبادی کے حامل ملک کے صدر کو خبردار کر رہے ہیں، یعنی کہ فرانس کے صدر کو، کہ اسلام دشمنی روا رکھنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، بلکہ تباہی مقدر ہوگی۔ اور یہی کام جی وزیر اعظم عمران خان نے بھی کیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے ترکی گورنمنٹ نے سفارتی اقدامات بھی کیے اور سفارتی پابندیاں بھی فرانس پر عائد کیں، اور وہ بہت فرنٹ فٹ پہ طیب اردوان جا رہے ہیں۔ اور ایک خاص طور پہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، اور میں وہ کہوں گا آپ کو کہ ارطغرل ضرور دیکھیں، کیونکہ وہ پوری ہماری تاریخ ہے،
کہ کس طریقے سے جو بات کر رہے ہیں اب طیب اردوان، وہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک جو ہیں دوبارہ صلیبی جنگیں شروع کروانا چاہتے ہیں، وہی مذہبی بنیاد پہ جنگ کروانا چاہتے ہیں۔ اور مذہبی بنیاد پہ جنگ کیسے جناب؟ اس لیے کہ وہاں پہ وہ مسلم اور نان مسلم کی تفریق کر کے ایک جذبہ وہ اپنا سیاسی فائدے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ادروائز تو مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ، بلکہ اسلام جو ہے وہاں پہ پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ 60 لاکھ مسلم آبادی ہے فرانس جیسے ملک میں، تو یہی چیز ان کے لیے سب سے بڑی خطرے کی بات ہے۔ اور طیب اردوان یہی کہہ رہے ہیں کہ صلیبی جنگ میں عیسائیوں کی کیا کہنا چاہیے، سپریمیسی کے لیے جنگ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ہمیں یورپ میں خاص طور پہ اسپین میں بہت زیادہ یہ غرناطہ جس کو کہتے ہیں، کرتبہ، غرناطہ، یہاں سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا جب ہماری خلافت عثمانیہ کا ڈکلائن ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں، تو طیب اردوان اس میں پیش ہیں۔ دوسرے جو رہنما ہمارے پیش ہیں جی، وہ ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ باقی بھی میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اسلامو فوبیا کے خلاف متحد ہو کر انہوں نے کہا جی ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، اور انہوں نے مسلم حکمرانوں کو خاص طور پہ خط لکھا ہے، اور خط میں انہوں نے ڈیٹیل کہا ہے کہ جناب یہ وقت ہے کہ ہم ان مغربی ممالک کو اور فرانس کے صدر جیسے ناہنجار لوگوں کو یہ ہم بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے مذہب کے بارے میں آپ نے قوانین بنائے ہیں، یہودیوں کے تحفظ کے لیے قانون بنائے ہوئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں اور یہ دانستہ کرتے ہیں اور ریاستی سرپرستی میں کرتے ہیں۔ یہ خط جناب اس وقت جا چکا ہے تمام مسلم حکمرانوں کو، اور فرانس کو اس پہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اور فرانس کو تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جناب کیونکہ قومی اسمبلی نے بھی قرارداد پاس کر دی، اور ادھر سینٹ نے بھی قرارداد پاس کر دی، ادھر ترکی سے بھی قرارداد پاس ہو گئی، تو یہ پاکستان اور ترکی 2 ملک ہیں جہاں پہ سرکاری سطح پہ اس پہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، فرانس کے سفیر کو بلایا گیا، اس پہ احتجاج کیا گیا اور اس کو شٹ اپ کال دی گئی۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آگے بتاتا ہوں جی کہ سچویشن ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اصل ہے سوشل بائیکاٹ کا جی، جو اصل معاملہ ہے کہ سوشل بائیکاٹ جو ہے، سوشل بائیکاٹ اور معاشی بائیکاٹ اگر کیا جائے تو ان کے ہوش جو ہیں یہ ٹھکانے آ سکتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ انڈیویجول لیول پہ تو یہ حرامزدگی چلی رہی تھی، اور یہ کہیں کبھی قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا، نعوذ باللہ، کبھی کچھ کر دیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ کرتے رہتے ہیں جی ٹچ، اور اس کے سوائے اس کے کہ وہاں پہ ایک منافرت پھیلائی جائے اور ایسا ایکٹ کیا جائے کہ مسلمان جذباتی ہوں، مسلمان غصے میں ہوں، اور مسلمان باہر نکلیں، املاک جلائیں، اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت پیدا کی جائے یورپین ممالک میں۔ یہ ان کی بنیادی فلسفی ہے، جو زہر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کوئی ایسا ایکٹ کریں رد عمل میں آ کے جس سے جو یورپین لوگ ہیں جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں ان کو وہ رک جائیں۔ تو یہ ہے بنیادی چیز۔ تو ہو کیا رہا ہے جناب؟ ہو یہ رہا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت سماجی بائیکاٹ کی اور معاشی بائیکاٹ کی جو ہے یہ کمپین مسلم ممالک میں چل پڑی ہے، اور ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، مراکش، فلسطینی علاقوں، الجزائر، تیونس سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں بائیکاٹ فرانس کا ہیش ٹیگ جو ہے جناب یہ بہت مقبول ہو رہا ہے، اور ان ممالک میں کہ کئی یعنی کہ بڑے بڑے جو سپر سٹورز ہیں وہاں پہ فرانس کی مصنوعات کو ہٹا لیا گیا ہے، اور فرانس اسپانسرڈ تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اب اس میں نقصان کتنا ہوگا فرانس کو،
اور یہ میں بتا دوں کہ فرانس پہلے ہی کرونا کی وجہ سے بھی اس کا ستیہ ناش ہوا ہے، اور کرونا نے بھی اس کا حشر کیا ہوا ہے، اور آلریڈی اس کو کافی نقصان ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے، یہ جو بائیکاٹ کی وجہ سے فرانس کی معیشت کو کتنا نقصان ہوتا ہے، ایک جناب محدود ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق، فرانس کے تجارتی اعداد و شمار کے مطابق یہ کہ فرانس کی معیشت کو 46 ارب ڈالر سے زائد کا براہ راست نقصان ہوگا اس جو بائیکاٹ چل رہا ہے اس سے، اور نہ صرف 46 ارب ڈالر کا نقصان براہ راست ہوگا، بلکہ فرانس کی مسلم اکثریتی ممالک کے ساتھ 100 ارب ڈالر کی تجارت بھی متاثر ہوگی جی، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا کے رد عمل میں مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے جناب کہ کچھ نہ کریں، کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں، صرف فرانس کی چیزوں کی، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور ان کو معاشی ٹیکہ لگائیں، کیونکہ وہ مادیت پرست ہیں، میٹیریلسٹک اپروچ ہے ان کی، دولت پرست، ہوس پرست لوگ ہیں، اور ان کو اسی طرح سے سمجھ آئے گی۔ اور اسی لیے جو مسئلہ ہے ان کو، یہ اس لیے زیادہ مسئلہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ آگے معاشی بائیکاٹ آگے بڑھتا گیا اور ان کی چیزوں کو خریدنا لوگوں نے بند کر دیا تو جناب 1.25 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی، تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے۔ اگر ہم متحد ہو کر اس طریقے سے جواب دیں تو یہ گھٹنے خود ٹیکیں گے۔ اسی لیے فرانس کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اور فرانس کے صدر کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، پاکستان اور ترکی کی وہ مذمت کر رہا ہے۔ اور اب آگے چلیں جی، انڈیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی دہشت گردی کی علامت ہے، انڈیا بھی، وہاں پہ بی جے پی RSS جو کر رہی ہے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور ایگزیکٹ وہی فرانس کی زبان، اور کیونکہ کوئی اسلحہ وسلح خریدنا ہوتا ہے۔ انڈیا نے کیا کیا؟ اب انڈیا کا جو مودی نواز سوشل میڈیا ہے وہ کیا ہیش ٹیگ چلا رہا ہے؟ وہ اینٹی مسلم ہیش ٹیگ چلا رہا ہے، اور سٹینڈ ود فرانس کا ہیش ٹیگ چلانے کی ناکام کوشش کی گئی جو کہ کامیاب نہیں ہوئی، جبکہ وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور مسلمان وہاں پہ بھی نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، اور آپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس میسیج کو کنوے کریں، اس ویڈیو کو آگے دوستوں کو شیئر کریں مختلف لنکس کے، تاکہ یہ جو سوشل بائیکاٹ اور معاشی بائیکاٹ کا جو ہے ہتھیار، اس کو ہم مؤثر طریقے سے استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ ان کے ہوش جو ہیں وہ ٹھکانے آ جائیں گے۔